کشتی میں موجود سبھی لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا میں مصروف ہیں کہ کہیں سے اس کی رحمت آئے اور ہمیں یہاں سے بچا کے لے جائے۔ یہ کشتی کس کی ہے؟ اس کشتی میں سوار کون لوگ ہیں؟ اور یہ اتنے بڑے درجے کا سیلاب کہاں سے اور کیوں آیا ہے جس نے پوری دنیا کی آبادی کو ختم کر ڈالا؟ تو دوستو، ان سبھی سوالات کے جوابات آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد اس دنیا میں خوب پھلی پھولی، مگر ایک مدت گزرنے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول گئے اور مٹی اور پتھروں کے باطل دیوتاؤں کے پجاری بن گئے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ لوگ مزید بدکاریوں میں مشغول ہو گئے۔ اس زمانے میں ہنوک نبی نے ان سبھی لوگوں کو آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ حقیقی معبود ہے، اسی کی عبادت کرو، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ یوں ہنوک نبی کی نسل سے ہی نوح کی پیدائش ہوئی، جو اس بری دنیا میں خدا کے واحد توحید پرست تھے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی، لیکن لوگوں نے نوح کا مذاق بنایا کہ بھلا تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت کے بنے ہوئے ہو اور ہم ہی میں سے پیدا ہوئے ہو۔ یوں نوح علیہ السلام نے 950 سالوں تک اپنی قوم میں واضح تبلیغ کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا، صرف گنتی کے چند لوگ ہی آپ پر ایمان لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بناؤ، کیونکہ ایک عظیم سیلاب آنے والا ہے جن میں یہ کافر اور مشرک ہلاک ہو جائیں گے۔ اس طرح جب کشتی بن کر تیار ہوئی تو جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ لوگ کشتی میں سوار ہو گئے، اور تمام جانوروں میں سے 72 جوڑے سوار ہوئے تھے تاکہ نئی نسل کا آغاز ہو سکے۔ حضرت نوح کے اس واقعے کا ذکر صرف قرآن مجید میں ہی نہیں بلکہ کئی مذاہب اور آسمانی صحیفوں میں موجود ہے۔ مثلاً توریت، انجیل اور ہنوک کے صحیفے میں نوح کے اس طوفان کا ذکر بالکل اسی طرح آیا ہے، جس میں اس عظیم سیلاب کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ انسانیت پرلے درجے کی بدکار ہو چکی تھی، اور انسان جانوروں اور دیو کامت چیزوں سے زنا کر کے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑ رہے تھے، جس کے نتیجے میں عجیب و غریب جاندار پیدا ہونے لگے تھے۔ تو کچھ اس طرح زمین کو پاک کرنے کے لیے خدا نے نوح کو چنا اور انہیں ایک بڑی کشتی بنانے کو کہا۔ یوں جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی نوح سمیت چند لوگ جو آپ پر ایمان لائے اور جانوروں میں سے 72 جوڑے سوار ہوئے۔ تو کچھ اس طرح نوح کی کشتی تیرنے لگی۔ 40 دن اور 40 رات بارش ہوتی رہی۔ پوری دنیا کے سرکش اور خدا کے نافرمان لوگ اس طوفان میں غرق ہو چکے تھے۔ یوں کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے طوفان تھم گیا اور کشتی نوح ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا رکی، اور پھر کچھ اس طرح زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، اب تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نوح کی اولاد کو حکم دیا کہ وہ زمین پر پھیل جائیں۔ پھر نوح نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے قربانی دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نوح سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی زمین کے تمام جانداروں کو طوفان کے ذریعہ ہلاک نہیں کرے گا، اور اس وعدے کی ضمانت کے طور پر خدا نے آسمان پر 7 رنگی کمان دکھائی۔